بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے مصیبت اور بلا اور آزمائش، اس کو کیسے ہم راحت کے اندر تبدیل کریں۔ دراصل جو چیز بھی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے اس کو انسان مصیبت سمجھتا ہے، چاہے وہ دکھ ہو، درد ہو، بیماری ہو، افلاس ہو، تنگ دستی ہو، قحط اور بلا وغیرہ ہو، ان سب کو انسان مصیبت سمجھتا ہے۔ لیکن ہم کو ان مصیبتوں کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اپنے دماغ کو اور اپنے ذہن کو تھوڑا سا موڑ دیں تو انشاءاللہ یہ راحت کے اندر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ہم کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ آپ فرما دیجئے کہ ہم کو کوئی بھی چیز جو بھی پہنچتی ہے وہ سب کے سب وہ چیز ہے جو تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو لکھا ہے اور وہی ہمارا مولا ہے، اور ہم اسی کی ذات پر جو ہے نا ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ کوئی بھی جو مصیبت ہے وہ مصیبت نہیں رہے گی۔ غرض یہ کہ جو چیز بھی ہو، چاہے وہ خوشی کا ماحول ہو یا مصیبت کا ماحول ہو، یا جو مصیبت کی کیفیت ہو، مصیبت کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، ہر حالت میں ہم کو اللہ کے فیصلے کے ساتھ میں راضی ہونا چاہیے، اور اس کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور جو سبھی لوگوں کے لیے ایمان مفصل میں سمجھتا ہوں کہ یاد ہوگا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ جن چیزوں پر ہم ایمان لا رہے ہیں ان میں سے اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو اچھی اور بری تقدیر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے ایک ایسی نعمت ہے کہ جو شخص اس کا عقیدہ رکھتا ہے، اور چنانچہ مومن اس کا عقیدہ رکھتا ہے، مسلمان اس کا عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ مصیبت کے اندر کبھی گھبرائے گا نہیں۔ ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ جن ملکوں کے اندر دہریت ہے، جو خدا کے قائل نہیں ہیں، جو اسلام کی تعلیمات سے عاری ہیں اور جن کا تقدیر پر یقین نہیں ہے، تو وہاں کا جو ریشو ہے خودکشی کرنے کا وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن جن ممالک کے اندر مسلمان آباد ہیں اور جن کا پکا اور پختہ عقیدہ تقدیر کے اوپر ہے، تو وہ کبھی مصیبت اور آلام سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہمارے اس میں لکھا ہوا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس وجہ سے اس کے لیے گویا کہ فوری طور پر اس کے لیے صبر حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے ملکوں میں خودکشی کا ریشو بالکل زیرو ہے، لیکن جن ممالک کے اندر اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے تو وہاں کا ڈیتھ ریشو خودکشی کا بہت زیادہ ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھا کہ ایک فلمی ایکٹر نے خودکشی کر لی۔ ظاہر ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے عاری ہیں، یا امریکہ یا جاپان جو بظاہر ترقی یافتہ ممالک کہے جاتے ہیں، وہاں پر خودکشی کرنے کا وہ جو ڈیتھ ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کس وجہ سے ہے کہ چونکہ وہ اسلام کی تعلیمات سے عاری ہیں، ان کے یہ عقیدہ نہیں ملا کرتا ہے، اس وجہ سے ایسا ہے۔ ویسے سب سے پہلے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو مصیبتیں آیا کرتی ہیں وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں نا۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی جو کچھ بھی تمہارے لیے تکالیف وغیرہ آیا کرتی ہیں وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ تب پھر ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ جب وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں تو ہم کو سب سے پہلے استغفار کرنا چاہیے، اور جن گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں ان سے ہم کو فوری طور پر رک جانا چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم ان عدتم عدنا، امید ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا تمہارے اوپر
رحم کرے، تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے، لیکن اگر تم لوگ لوٹو گے تو ہم بھی لوٹ آئیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر تم پھر ان گناہوں کا ارتکاب کرو گے تو ہم پھر دوبارہ یہ مصیبت کو ہم گویا کہ نازل کر دیں گے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم لوٹو گے تو ہم لوٹیں گے۔ ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ ہمارے اعمال کی نحوست اور مصیبت کی وجہ سے یہ بلا اور مصیبت آ رہی ہے، چاہے بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وبا کی شکل میں ہو، یا قحط سالی کی شکل کے اندر ہو، تو ایسے موقع پر ہم کو اپنے گناہوں سے رک جانا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مصیبت ہوتی ہے وہ آزمائش کے لیے ہوا کرتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ چنانچہ جو مصیبت ہوتی ہے اس کی گویا کہ 3 طریقے کے درجے کے گویا کہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے احوال کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ بلا اور مصیبت جو ہے وہ اس کا درجہ الگ الگ ہو جایا کرتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کچھ لوگ تو ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کی شکایت کرتے ہیں، تو یہ تو واقعی جو ہے نا اللہ کی طرف سے گویا کہ وہ عذاب ہوا کرتا ہے، اور یہ عام طور سے کافر اور مشرکین وغیرہ کے ساتھ میں ہوا کرتا ہے۔ دوسرا وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ صبر کے ساتھ میں اس کو برداشت کر لیتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ گویا کہ دوسرے درجے کے جو لوگ ہیں یہ ہیں مومنین، عام جو مومنین ہیں، کہ جب صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے نا ان کے گناہوں کو بخش دیا کرتے ہیں۔ تیسرے ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس فیصلے پر ہم راضی ہیں، اور ان کو اس کے اندر انشراح قلب بھی رہتا ہے، وہ بالکل مطمئن رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے حق میں یہ جو مصیبت ہوتی ہے وہ رفع درجات ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے اعلیٰ جو آزمائش ہوا کرتی ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوا کرتی ہے، پھر اس کے بعد پھر جو ان سے جو کمتر ہوتے ہیں، پھر ان سے جو کمتر ہوتے ہیں، اس طریقے سے گویا کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک پہلی کلاس کا امتحان ہے، ایک مڈل کا امتحان ہے، ایک ہائر سیکنڈری کا امتحان ہے، اور ایک جو ہے گریجویشن اور پی ایچ ڈی وغیرہ کا جو ہے نا امتحان ہے۔ تو جو پی ایچ ڈی کا جو امتحان ہوتا ہے لازمی بہت سب سے زیادہ سخت ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ بڑی ہوا کرتی ہے، لیکن وہ اس کے اندر کامیاب بھی ہوتے ہیں، وہ راضی رہتے ہیں اس کے ساتھ میں۔ تو اس لیے وہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ رفع درجات کا سبب ہوا کرتی ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ لوگ جو ہیں جب قیامت میں جب دیکھیں گے کہ ہم کو ہماری مصیبتوں پر صبر کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے پورے جسم کو قینچی سے کاٹ دیا جاتا اور ہم مصیبت ہمارے اوپر آتی، تو پھر کاش کہ ہم کو اتنا زیادہ جو ہے نا اجر ملتا۔ تو گویا کہ آنکھ بند ہو جانے کے بعد آخرت کے اندر وہ اس بات کی گویا کہ تمنا کریں گے، لیکن یہ جب ہے جب کہ انہوں نے ان مصیبتوں پر گویا کہ صبر کیا ہو۔ تو مصیبت گویا کہ کبھی رحمت ہوتی ہے اور کبھی وہ زحمت بن جایا کرتی ہے۔ اگر انسان مصیبت کے وقت میں گناہوں سے رک جائے اور توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع ہو، تو پھر یہ مصیبت اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مصیبتوں کے آنے کے بعد میں توبہ اور استغفار نہ کرے، بلکہ بدستور جن گناہوں کے اندر مبتلا تھا انہی کے اندر مبتلا رہے، یا مزید اس کے گناہ بڑھ جائیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مصیبت اس کے لیے زحمت ہے، واقعی عذاب ہے۔ ہم کو جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو پھر اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ایک ضابطہ ہے کہ جب معرفہ کا تکرار ہوتا ہے تو اس سے بعینی ہی وہی چیز مراد ہوا کرتی ہے، اور جب نکرہ کا تکرار ہوتا ہے تو اس سے الگ الگ چیزیں مراد ہوا کرتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں عسر کو معرفہ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تنگی ایک ہے، اور یسر جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کو نکرہ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آسانیاں یعنی جو رحمت ہیں وہ 2 ہیں، یعنی ہر مصیبت کے آگے اور پیچھے گویا کہ کیا رحمت لگی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو مصیبت ہے یہ دائمی نہیں رہے گی، بلکہ یہ جو مصیبت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں جو ہے نا ایک رحمت آنے والی ہے، ایک آسانی آنے والی ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی گویا کہ مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اور
یہ ضرور ہے کہ ہم کو مصیبتوں کو مانگنا نہیں چاہیے، بلکہ ہم کو تو یہ کوشش کر یہ دعا مانگنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھلائی ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، کہ ہمارے پروردگار آپ ہمارے اوپر ایسی کوئی مصیبت اور ایسی کوئی تکلیف ہمارے اوپر نہ ڈالیے جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، اس لیے کہ ہم گویا کہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس بیماری بھی آپ کی ایک نعمت ہے، اور شفا بھی، صحت بھی آپ کی ایک رحمت ہے، کہ اللہ آپ اس بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت سے آپ بدل دیجئے، اس لیے کہ ہم بیماری والی جو آپ کی جو نعمت ہے اس کے ہم لائق نہیں ہیں، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے آپ ہماری اس بیماری کی رحمت کو صحت کی رحمت سے جو ہے نا آپ بدل دیجئے۔ تو اس طریقے سے بھی گویا کہ ہم دعا کر سکتے ہیں جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ فرمایا ہے۔ ویسے جب کبھی بھی کوئی مصیبت اگر آئے تو انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم ہے۔ بہت سی احادیث کے اندر جو ہے نا یہ آیا ہے کہ جب انسان کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، کوئی نعمت اس سے ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا اس سے بھی بہتر گویا کہ عطا فرمائیں گے جو نعمت آپ کی ظاہر ہو گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب شوہر کا انتقال ہوا حضرت ابو سلمہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے نا اس سے بھی بہتر گویا کہ عطا فرمائیں گے جو نعمت آپ کی ظاہر ہو گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پڑھتی رہی، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مجھ کو میرے سابقہ شوہر سے بہتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ میں گویا کہ میرا نکاح ہوا۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے کی جو ہے نا برکت ہے کہ جب کبھی کسی انسان سے کوئی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، کوئی اس سے نعمت کا کوئی زوال ہوتا ہے، تو پھر ایسے موقع پر اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، اور گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، گناہوں کو فوراً ترک کر دینا چاہیے، اور اس کی طرف گویا کہ نہیں لوٹنا چاہیے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان صدقہ یدفع البلایا، جو صدقات ہیں وہ بلایا کو جو ہے نا وہ دفع کر دیا کرتے ہیں، ختم کر دیا کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھے کثرت سے، اور کم از کم اگر وہ 500 مرتبہ پڑھتا ہے، شروع آخر میں درود شریف بھی ملا لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی وہ جو پریشانی ہے وہ ضرور دور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس کو گویا کہ پڑھا جائے۔ اس کو اگر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی جو تکلیف ہے، اس کی جو پریشانی ہے وہ بہت جلد جو ہے دور ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معارف القرآن میں جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ 1000 بار اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس کے کاموں کو بنا دیتے ہیں، اور اس کی جو مصیبت ہے اس کو گویا کہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی معارف القرآن کے اندر فرمایا ہے، دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 133 جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 244 جلد نمبر 3 کے اندر۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور وہ اس کے لیے دعائے کرب ہی کہا کرتے تھے، چونکہ وہ اس کو مصیبت کے وقت میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ کان یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اس کو جو ہے نا کثرت سے گویا کہ پڑھا جائے، جس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مصیبت کے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا کہ منقول ہے۔ امام طبری نے بھی اس کا نام دعائے کرب رکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو
مصیبت کے وقت میں گویا کہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا جو ابھی بات کہی گئی ہیں ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری کوئی مصیبت نہیں رہے گی، بلکہ وہ ہمارے لیے راحت بن جائے گی اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ سکون کا گویا کہ ذریعہ ہوگی اگر ہم ان چیزوں کا عقیدہ رکھیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو لوگ تقدیر پر بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر جو ہے ان کے سامنے کوئی مصیبت نہیں رہا کرتی ہے، اور ساتھ میں جب ہم یہ رکھیں گے کہ ہم کو اس کے صبر کرنے پر اجر ملے گا اور ہمارے درجات جو ہے نا وہ بلند ہوں گے، تو پھر اس کے لیے وہ مصیبت نہیں رہے گی۔ چنانچہ مہاراشٹر کے اندر ایک غیر مسلم لیڈر نے بھی یہ بات تسلیم کی تھی کہ جب وہاں پر جو کسان لوگ خودکشیاں کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی مسلمانوں نے وہاں پر خودکشی گویا کہ نہیں کی، تو انہوں نے بتلایا کہ دراصل اس کے پیچھے ان کا عقیدہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے سکون نصیب ہو جائے گا، اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ساری چیزوں کا گویا کہ کرنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہی مصیبتوں کو دینے والا ہے اور وہی مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی ہے، تو اس لیے ہم کو اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور جو اس کی طرف سے بلائیں اور آزمائشیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، تو ان کو ہم کو صبر کے ساتھ میں ہم کو ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے لیے مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بہت ہی زیادہ اجر ہمارے لیے عطا فرمائیں گے، اور وہی ہمارے لیے گویا کہ وہ اثر ہمارا سرمایہ ثابت ہوگی۔ اس لیے ان چند معروضات کے ساتھ میں ہم پھر یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کو مصیبت کے اندر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔